جو ہم طلاق کا طریقہ کار ڈسکس کر رہے تھے، ہمارے دین کے مطابق کیا طریقہ کار ہے اگر آپ نے طلاق دینی ہے تو؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے. ہمارے شریعہ کے اصولوں کے مطابق اور قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں طریقہ سورہ طلاق میں بیسک ریفرنس ہے، پھر سورہ نساء میں بھی ملتا ہے. طلاق المرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، تیسری دفعہ فائنل ہے ایک ویڈ لاک میں. اور اس کے درمیان کم از کم جو وقفہ ہے وہ لکھا ہوا ہے 30 دن قرآن کے مطابق. یہی ہمارے پاکستان کے قانون میں ہے، سیکشن نمبر 7 مسلم فیملی لا آرڈیننس. بہو وہی طریقہ ہے. جب آپ نے طلاق دی آپ پروناؤنس کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ عدت آپ کی سائملٹینیس یعنی اسی وقت سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور ساتھ ہی قرآن مجید میں یہ ورڈ استعمال ہوا ہے سورہ طلاق میں کہ بیوت ہننا، ان کو یعنی ان عورتوں کو جب آپ طلاق دیں ان کے گھروں سے مت نکالو، لیٹ دیم اسٹے دیئر. یہ قرآن ایک آیت ہے، سورہ طلاق پڑھ کے دیکھیے. اور ریکنسیلیشن ساتھ میں شروع ہو جائے گی کہ ایک آدمی ادھر سے ریکنسائل کرے گا فیمیل کی سائڈ سے، ایک ادھر سے، لیکن وہ اسی گھر میں رہیں گے کیونکہ جب وہ دور ہوں گے آبویسلی ریکنسیلیشن پاسبل نہیں ہے. پھر 30 دن کے بعد اگر وہ دوبارہ دینا چاہتا ہے، وہ نہیں ریووک کرنا چاہتا، رجوع نہیں کرنا چاہتا، وہ اگلے ماہ 30 دن کا وقفہ ڈال کے دے گا. سملرلی یہ ٹوٹل 90 دن کا تعین کر کے آپ کی ڈیورس فائنل ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو طلاق ثلاثہ ہے، اور خاص طور پہ آپ کا میڈیا، آپ کے ٹی وی ڈراماز اور فلمیں سب اسی طلاق ثلاثہ کو پورٹرے کرتے ہیں جی 3 طلاق اور ساتھ ہی گھر سے باہر. یہ قرآن اور شریعت کی نفی ہے اور پاکستان کے قانون کی بھی نفی ہے. اور ایک اہم بات میں یہاں ایڈ کر دوں کہ جسٹس محسن کیانی صاحب کی ابھی ریسنٹ ججمنٹ آئی گی 1 ہفتہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی. انہوں نے جو ہم بہت عرصے سے یہاں پہ بات چیت ہم کر رہے ہیں نکاح نامے میں ترمیم کی، انہوں نے 2-3 رولز طے کر دیے ہیں جو کہ اس وقت ہمارے ورڈکٹ آ چکا ہوا ہے اور اس پہ قانون سازی کے ریکمنڈیشن کورٹ نے دے دی ہے. اور وہ یہ ہے کہ نکاح نامہ میں یہ درج کیا جائے کہ آپ کی جو بھی پراپرٹی ہوگی خاوند کے نام جو بھی ہوگا اور شادی کے بعد جو کچھ ہوگا وہ ڈیزولوشن کی صورت میں کسی بھی وے آف ڈیزولوشن میں وہ دونوں کے درمیان نسبت سے مساوی طریقے سے دونوں کو ملے گی. اس طرح آپ کے ڈیورس کے ریشوز آپ کی اس سے ڈیفینیٹلی کم ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے مختلف مسلم ممالک میں یہ قانون اپنایا جا چکا ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے. فاطمہ صاحبہ، حق مہر زیادہ لکھوانا چاہیے؟ حق مہر ایک اس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ لازم ہے. سورہ نساء کی 4 آیت ہے، اس میں یہ لازمی ہے کہ آدمی نے لازماً دینا، یہ اس کے اوپر آبلیگیشن ہے. کتنا دینا اٹس اے کوسچن آف فیکٹ. یا مجبور نہیں کر سکتے کہ جی اتنا لکھو اتنا لکھوانا چاہیے. یہ آدمی کی فائنینشیل حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن وہ معاف نہیں کرا سکتا. قرآن مجید میں یہ بھی درج ہے کہ اگر وہ چاہے فیمیل اپنی مرضی سے کچھ حصہ معاف کر دے، وہ سارا وہ بھی نہیں معاف کر سکتی. صحیح. اور اسی کا تقدس جو ہے نا آپ کو پھر آگے نظر آتا ہے کہ جب اس کی خاوند کی ڈیتھ ہو تو پھر اگر اس نے وہ ادا نہیں کیا ہوا پہلے تو وہ پھر سب سے پہلے قرضہ اس کا جائے گا. ما ودینا، یہ قرآن مجید کی سورہ نساء ورس 11 میں واضح طور پہ ہے. سو یہ چیزیں قرض کی صورت میں پھر بیوی کو قابل ادا ہوں گی. سو بہتر ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو ایگری کریں. نہیں، آج کل نا بچی کی سیکیورٹی کے لیے کہا جاتا ہے جی کوئی آپ اچھا خاصا بڑی اماؤنٹ لکھیں، زیورات لکھیں یا پھر زمین نام لگائیں. مسز خواجہ؟ نہیں، بالکل ایسا ہے کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی بچی کا گھر آباد کرنے کے لیے حق مہر زیادہ ہوگا تو اس کا گھر بسا نارملی لوگوں کی ڈیمانڈ آتی ہے. ہاں لوگ کرتے ہیں اس میں کہ حق مہر ہم نے زیادہ لکھوانا ہے یا زیور لکھوانا ہے، وہ لکھوانا ہے. وہ پھر لڑکے والوں کے مائنڈ میں زیادہ تر آ جاتی ہے نیگیٹیوٹی کہ یہ کیوں لکھوانا چاہ رہے ہیں، ان کی نیت کیا، ان کا ارادہ کیا ہے. اور حق مہر اتنا بھی نہ ہو کہ آپ کی بیٹی کی گلے کا توق بن جائے، وہ افورڈ ہی نہ کر سکے اور نہ ڈیورس کرے آپ کی بیٹی بیچ میں جو کہتے ہیں نا کنویں میں لٹکی رہے. تو اتنا ہو کہ جو آرام سے کر سکے. کوئی ضمانت نہیں ہے زیادہ. حق مہر دیکھیں 10-20 لاکھ لے کے کوئی آپ کی زندگی تو نہیں گزر جانی نا اسے. آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہونا ضروری ہے، نہ کہ حق مہر سے کوئی آباد نہیں ہوتا. وہ سیکیورٹی پرپس کے لیے لوگ کہتے ہیں نا کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں. نو، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں. مطلب نارمل جو بھی ہے لڑکے کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے اتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. خلا کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ اگر خلا میں 4-5-6 سال کا گیپ آ گیا ہے تو وہ آپ کے نکاح کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ خلا میں گیپ سے سوال کا مطلب کہ اگر خلا ہوئی نہیں ہے نا، لڑکی خلا لینا چاہ رہی ہے اور وہ کوئی ہیلے بہانے سے کچھ سوشل پریشر سے بیٹھی ہوئی ہے لیکن اس کا مائنڈ خلا لینے کا ہے، سیپریٹ رہ رہی ہے. جی تو آپ کے نکاح کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں نکاح کی حیثیت واضح ہوتی ہے جب آپ یا تو طلاق کے پروسیس کو فالو کریں یا آپ تنسیخ نکاح میں جائیں یا آپ خلا لیں. چوتھی چیز ہوتی ہے مبررات. اس کو ہم کہتے ہیں میوچول کنسنسول ڈیورس.
ہمارے ہاں یہ انکامن ہے. میں بہت سارے کلائنٹس کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ پلیز آپ آپس میں بیٹھ کے ایک ہم معاہدہ لکھتے ہیں, اس کو مبارات شریعت کے مطابق کہا جاتا ہے, اور وہ ڈیورس ہوتی ہے دونوں کے مابین ان کی دونوں کی مرضی سے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کر کے انتہائی اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے. اس کو ہمارے ہاں لوگ پروموٹ نہیں کرتے. ہمارے ہاں وکیلوں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے کلائنٹس کو اس پہ لے کر آئیں. سو جو آپ نے سوال کیا ہے ڈیزولوشن یا خلا کے حوالے سے, ایک فیمیل جو فزیکلی سیپریٹ ہے کچھ عرصے سے, اور اس کو خامد بھی طلاق نہیں دے رہا, اور وہ خود سے پرمیشن سیکھ کر رہی اپنے والدین سے. میرے بہت ساری ایسی کلائنٹس ہیں جو مجھے کہتی ہیں کہ ابھی ہم گراؤنڈ پریپیئر کر رہے ہیں, وی آر ڈوئنگ آور ہوم ورک, کیونکہ ہم کچھ جاب اپنی لے لیں, کئی سال گزر جاتے ہیں. تو پھر آپ کے نکاح کی حیثیت کیا؟ نکاح تو ویلڈ ہے نا, نکاح شریعت کے مطابق تو ابھی ویلڈ ہے جب تک کہ آپ کسی اتھارٹیٹیو فورم سے اس کو ختم نہ کر لیں. اوکے. سو اس کے لیے آپ کو انتہائی سینسیٹیولی یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو قانون کیا کہتا ہے. قانون کے مطابق آپ کو ڈیورس, اکثر خواتین کو ڈیورس کے پیپرز واٹس ایپ پہ میسج آئے تھے کہ ہم نے تمہیں ڈیورس دے دیا. ان کے گھروں میں ایک اسٹیمپ پیپر پہنچ جاتا ہے, اور یونین کاؤنسل میں اس کا اندراج نہیں ہوتا. تو جب اس شخص کی اگر ڈیتھ ہو صورت میں آدمی کی, تو وہ اس کی جائیداد کی وارث ہے. ہمارے ہاں یہ قانونی نقطے چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, اس کو لیگلائز کرنا چاہیے. اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو اس کو آپ باقاعدہ قانونی حیثیت میں جائیں اور ڈیورس سرٹیفکیٹ حاصل کریں. ٹھیک ہو گیا جی.